अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुर्की की एक ऐसी तारीखी और सकाफती इमारत के बारे में जो पहले चर्च बनी, फिर मस्जिद, फिर म्यूज़ियम और अब फिर मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आया सोफिया के बारे में और जानेंगे आया सोफिया की दिलचस्प तारीख। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अपनी तवील तारीख में 85 बरस के वक्फे के बाद बाज़ंतीनी दौर की अहम इमारत और दुनिया के अजीम तारीख़ी विरसे में से एक आया सोफिया दोबारा इबादत की जगह बन गई है। इस हालिया तब्दीली में इस्तेमाल होने वाला हथियार कानून है, जो सन 1934 में भी इस्तेमाल हुआ था, जब कमाल अतातुर्क ने इसे एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया था। अतातुर्क जदीद तुर्की के बानी थे। आज की तरह ये अजीम इमारत उस वक्त भी और हमेशा दुनिया के इस खिते में होने वाली तब्दीलियों का मज़हर रही है, जहाँ गुज़श्ता 2500 बरस से मशरिक़ और मगरिब का मिलाप होता रहा है। दिफाई एतबार से इस अहम खिते पर कब्ज़े के लिए माजी में कई बड़ी सल्तनतों के दरमियान जंगें हुईं। आया सोफिया ने इस्तांबुल की तुंदो तेज़ तारीख को अपने अंदर समेटा हुआ है। कई जंगों के ज़ख्म सहने और अच्छा बुरा वक्त देखने के बावजूद ये अपनी जगह मौजूद है। अगर जदीद इमारतें अक्सर कई दहाइयों से ज़्यादा नहीं ठहर पाती, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि ये इमारत 1500 बरस से कायम है। रोमन मौरख टीसिस्ट्स के मुताबिक आया सोफिया यानी चर्च ऑफ द होली विजडम ऑफ क्राइस्ट बाज़ंतीनी शहर एक्रोपोलिस में उसी मुकाम पर कायम किया गया था जहां इससे पहले भी 2 गिरजाघर बनाए गए थे। रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने 4वीं सदी में शहर का नाम बदलकर कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया रख दिया और सल्तनत रोम का दारुल हुकूमत इस शहर में मुंतकिल कर दिया। कॉन्स्टेंटाइन इस शहर को ऐसा बनाना चाहता था कि लोग रोम को भूल जाएं। पहली बार आया सोफिया को सन 360 में कॉन्स्टेंटाइन के बेटे कॉन्स्टेंटियस दुव्वम ने खोला, लेकिन सन 404 में फसादात के दौरान इसे जला दिया गया। उसके बाद थियोडोसियस दुव्वम ने सन 405 में इसे दोबारा तमीर किया, लेकिन सन 532 में होने वाले फसादात में इसे एक मरतबा फिर नजर आतिश कर दिया गया। इस जली हुई इमारत के कुछ बाकियात मौजूदा मस्जिद के बाग में मौजूद हैं। फसादात में जलाए जाने के कुछ दिनों के बाद बादशाह जस्टिनियन ने इसे दोबारा तामीर करने का फैसला किया और इस तरह वो चर्च तामीर हुआ जो अगले कई सौ बरसों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा गिरजा रहा। जस्टिनियन इस इमारत को पहले से ज़्यादा शानदार और पुरशुकूह बनाना चाहता था, एक ऐसा कैथेड्रल जो सल्तनत रोम की ताकत और मज़ाहमत का वाज़े ऐलान और अलामत हो। जस्टिनियन ने इसके लिए कोई कसर न उठा रखी। इस इमारत की तामीर के लिए अफ्रीका, एशिया और यूरोप से चीज़ें मंगवाई गईं। एक दास्तान के मुताबिक इसके दरवाजे हज़रत नूह की कश्ती के टुकड़ों से बनाए गए। ऐसा करके जस्टिनियन हज़रत सुलेमान बनना चाहते थे, जिन्होंने यरूशलेम में पहला कलीसिया तमीर किया था। कहा जाता है कि जब वो आया सोफिया में पहली मर्तबा दाखिल हुआ तो इसने जोश से नारा लगाया, मैंने तुम्हें हरा दिया सुलेमान। इस कैथेड्रल या चर्च की तामीर के लिए जस्टिनियन ने उस वक्त के बेहतरीन माहिर तामीरात की खिदमात हासिल की। इन माहिरीन ने इसे 6 साल से कम अरसे में मुकम्मल कर दिया। ये इस लिहाज से एक कारनामा था
کہ قرون وسطیٰ کے زمانے کی ٹیکنالوجی اور کاریگروں نے پیرس کے کیتھیڈرل نوٹر ڈیم کو تقریباً 1 صدی میں مکمل کیا تھا۔ آیا صوفیہ کی یہ مضبوط اور پرشکوہ عمارت شہر کے منظر پر چھا گئی، اور اس کا 33 میٹر قطر والا گنبد دنیا کا سب سے اونچا گنبد قرار پایا، جو زمین سے 55 میٹر اونچا تھا۔ لیکن 26 سال بعد ایک زلزلے میں یہ گنبد ڈھہ گیا۔ بادشاہ نے فوراً ہی اس کی مرمت کا حکم جاری کیا۔ اس مرتبہ کئی دوسری تکنیکوں کے علاوہ جو ایک تکنیک استعمال کی گئی وہ یہ تھی کہ گنبد کی گول بیم پر وزن کم کرنے کے لیے 40 پتلے پتلے کالم بنائے گئے۔ اس کے بعد انہیں یہ معمہ حل کرنا تھا کہ ایک چوکور بنیاد پر گول گنبد کیسے بنایا جائے۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ اس چوکور بنیاد میں کچھ تکونے کالموں کا اضافہ کیا جائے جو ایسی جگہوں پر لگے ہوں جو وزن اٹھانے کے لحاظ سے بہت اہم ہوں۔ ان تکونے کالموں نے گنبد کے نیچے دائرے کا وزن 4 پوائنٹس پر منتقل کر دیا، جس سے یہ پورا ڈھانچہ ایک دائرے سے تبدیل ہو کر چوکور ہو گیا۔ اس کے علاوہ گنبد میں بہت ہلکی اور پتلی اشیاء استعمال کی گئی، جس کی وجہ سے جب اس میں سینکڑوں موم بتیاں جلائی جاتی تھیں تو سینٹ صوفیہ کا یہ گنبد رات میں دور سے جگمگاتا ہوا نظر آتا تھا۔ سن 558 کا زلزلہ وہ واحد خطرہ نہیں تھا جس سے آیا صوفیہ نے نپٹنا تھا۔ اس کی سلامتی کو دیگر خطرات بھی لاحق تھے۔ اصل گنبد کو سہارا دینے کے لیے اس کے ساتھ 2 بڑے اور آدھے گنبد تعمیر کیے گئے۔ اس کے علاوہ ہر چیز کو جڑے رکھنے کے لیے آنے والے برسوں کے دوران کئی پشتے بھی بنائے گئے۔ عمارتوں کو زلزلے، موسم اور گزرتے وقت جیسی قدرتی آفات کا ہی مقابلہ نہیں کرنا ہوتا، چاہے ان کی بنیادیں اور ڈھانچے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں۔ یہ اکثر انسانوں کے جذبوں اور خواہشات کا نشانہ بن جاتی ہیں، خاص طور پر ایسی عمارتیں جو آیا صوفیہ کی طرح علامت بن جائیں۔ قسطنطنیہ نہ صرف دفاعی لحاظ سے اہم تھا بلکہ دنیا کے امیر اور اہم شہروں میں سے ایک تھا، اور آیا صوفیہ اس کا روحانی مرکز یا دل تھا۔ صدیوں تک رومن کیتھولک دنیا اور بازنطینی سلطنت کے درمیان مذہب کی بنیاد پر تنازع رہے ہیں۔ آخر میں مغربی حملہ آوروں کے لیے قسطنطنیہ ایک ایسا شہر بن گیا جسے حاصل کرنے کی خواہش کو روکنا بہت مشکل تھا۔ سن 1204 میں جب یورپی حملہ آوروں نے شہر پر دھاوا بولا تو مسیحیت کے مشرقی اور مغربی گروہوں کے درمیان جنگ نے شہر کو تاراج کر دیا۔ انتہائی اہم تاریخی نوادرات اس جنگ کی وجہ سے ضائع ہو گئے، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روزے کا پتھر، وہ نیزہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں پوس ہوا تھا، جو اصلی صلیب تھی اس کے کچھ ٹکڑے، سینٹ ٹامس کی مشتبہ انگلی اور کئی دیگر سینٹ کی ہڈیاں شامل تھیں۔ آیا صوفیہ ایک کیتھولک چرچ تو بہت کم عرصے کے لیے رہا، لیکن حملہ آوروں کی کارروائیوں کے نتائج بہت دور رس اور گہرے تھے، جو مشرق میں مسیحیت کی تباہی کے براہ راست ذمہ دار ہیں۔ سن 1452 تک بازنطینی یا مشرقی رومن سلطنت سکڑ کر صرف قسطنطنیہ تک رہ گئی تھی۔ حالانکہ شہر کا دفاع مضبوط تھا، لیکن یہ ایک ایسا مسیحی جزیرہ تھا جسے مسلم ترکوں کی سلطنت عثمانیہ نے گھیرا ہوا تھا۔ ترک رہنما سلطان محمد نے شہر کے دفاع کو تباہ کرنے کی ٹھان لی اور 22 اپریل سن 1453 کو ترک فوج قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ 5000 بازنطینی فوج کو 2 لاکھ عثمانی فوج کا سامنا تھا۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور بیماروں نے آیا صوفیہ کے عظیم دروازوں کے پیچھے ہی پناہ لے رکھی تھی۔ محمد فاتح نے 53 روز تک شہر پر مسلسل بمباری کی۔ اس کے پاس دنیا کا سب سے جدید توپ خانہ تھا۔ مئی 29 سن 1953 کو بالآخر قسطنطنیہ کی مضبوط اور بلند دیواریں ٹوٹ گئیں۔ مغربی تاریخی روایت میں آتا ہے کہ حملہ آور فوج
چرچ میں داخل ہو گئی اور وہاں موجود مسیحیوں کا ریپ اور قتل کیا گیا اور انہیں غلام بنا لیا گیا، جبکہ اس کے برعکس مشرقی تاریخ روایت میں کہا گیا ہے کہ وہاں پناہ لینے والوں کو جان کی امان دی گئی، جبکہ سلطان محمد نے خود بھی شہر کی تباہی پر تعصب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیسا شاندار شہر لوٹ اور غارت گری کے نظر ہو گیا، اور اس طرح سلطنت روم کی آخری شکل یعنی بازنطینی دنیا اپنے اختتام کو پہنچی۔ قسطنطنیہ کے لیے وہ تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ شہر کا نیا نام استنبول ہو گیا، جو ایک مسلم شہر اور سلطان محمد کی سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بن چکا تھا۔ اس مرتبہ بازنطینی تعمیر کے لیے اس کا اپنا انداز بدلنا ہی اس کے بچاؤ کا طریقہ تھا۔ کیتھیڈرل کی عمارت مسجد بن گئی۔ عمارت میں کسی بنیادی تبدیلی کی بجائے اس کے ہر کونے میں ایک مینار بنا دیا گیا۔ آیا صوفیہ کے اندر اللہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نواسوں کے نام آویزاں کر دیے گئے۔ مسیحیت سے منسلک نقش و نگار کو پلاسٹر یا اسلامی تزئین و آرائش سے چھپا دیا گیا، لیکن سب سے اہم تبدیلی محراب کی تعمیر تھی تاکہ مسلمان قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکیں۔ 20ویں صدی میں سینٹ صوفیہ کی شناخت ایک مرتبہ پھر تبدیل ہوئی اور وہ ایک میوزیم بن گیا۔ وقت کے ساتھ استنبول، جسے مشرق اور مغرب دونوں نے کئی مرتبہ فتح، تباہ اور دوبارہ تعمیر کیا، ایک ایسے شہر میں تبدیل ہو گیا جہاں بھرپور ایشیائی اور یورپی اثر اور ذائقہ ملتا ہے۔ وہ شہر جہاں دنیا کے کئی ثقافتوں کا ملاپ اور ارتقائی عمل نظر آتا ہے، اور 900 سال تک ایک چرچ، 500 سال تک ایک مسجد، بہت تھوڑے سے عرصے کے لیے میوزیم، اور اب ایک مرتبہ پھر مسجد بننے والی آیا صوفیہ کی عمارت اب بھی پوری مضبوطی اور شان سے وہیں کھڑی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔